اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترکنا بعدهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی ہمیں کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن دو حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے واو جو کہ نفخہ سے پہلے ہے، اور ایک ہے فا جو کہ جمعنا سے پہلے ہے۔ تو تین حصے کر دیں گے جی ہم اس آیت کے۔ پہلا حصہ ہوگا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، دوسرا ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور تیسرا ہوگا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو جو کہ حرف ہے، ترکنا فی الماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، تا را اور کاف حروف مادہ۔ ترا کا یترکو چھوڑنا معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پر ترا کا جو ہے یہ جعلہ کے معنی میں ہے۔ ناسیان کلر میں جو آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ بعدہ ہے، اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہم لگی ہوئی ہے۔ یوم اذن جو ہے یہ یوما اور اذ کا مجموعہ ہے۔ یوما ظرف ہے اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اذ جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اور اذ کے آخر میں جو تنوین نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ تنوین جو ہے تنوین عوض ہے، یعنی اس ظرف کا یا مضاف کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے یموجو، فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ میم، واو اور جیم اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ ماواجا یموجو، اور تبدیلی کے بعد بن جائے گا جی ماجا یموجو۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس کے معنی ہے سمندر کا جوش مارنا، لہروں کا ایک دوسرے پہ چڑھنا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ترجمہ کیا اور ہم چھوڑیں گے ان کے بعض کو اس دن وہ ریلا ماریں گے بعض میں۔ اس کے بعد اگلا لفظ فی ہے جو کہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ظاہر بات ہے مجرور اسم ہوتا ہے، تو وہ ہے جی بعدن، اور اس بعد کی تنوین جو ہے یہ بھی تنوین عوض ہے، یعنی اس کا بھی مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہوگی ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو کو ہم استنافیہ کہیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ ترکنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا۔ بعدہم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ مفعول بھی ہو جائے گا ترکنا فعل کے لیے، اور یوم اذن جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ اذن میں نے جیسے کہا کہ اس کی تنوین جو ہے تنوین عوض ہے، لہٰذا اذ کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، اور اذ کا مضاف الیہ جو محذوف مانا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جاء وعد ربی، یعنی یوم اذ جاء وعد ربی، یعنی اس طرح سے ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ اور جب جاء وعد ربی کو ہم نے حذف کر لیا تو اس پر اس کے بدلے میں تنوین لگا دی، تو یہ بن گیا جی یوم اذن۔ آگے آ رہا ہے جی یموجو جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فی حرف جر ہے، بعدن مجرور ہے، اور جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا یموجو فعل کے۔ اب یہ یموجو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر کیا بن رہا ہے، تو اس کو حال بنایا جا سکتا ہے، اور اگر ترکنا کو جعلہ کے معنی میں لیں تو بعدہم جو ہے ترکنا کے لیے مفعول اول ہو جائے گا، اور یموجو فی بعدن جو ہے مفعول ثانی ہو جائے گا۔ تو دونوں آرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو ترکنا فعل با فاعل، بعدہم مفعول بھی، یوم اذن ظرف متعلق ترکنا فعل کے، اور ترکنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ ہم نے اس کا دیکھ لیا ہے خان صاحب کی ڈکشنری میں۔ چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ۔ الفاظ سے بات کریں گے۔ واو حرف ہے، نفخ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فی حرف جر ہے، اور الصور جو ہے یہ مجرور اسم ہے، معرفہ ہے اور مذکر ہے، واحد کے طور پہ اسے لیا جائے گا، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا نفخہ فعل مجہول کے۔ یوں نفخہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ایک رائے یہ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ نفخہ فعل مجہول ہے تو نائب فاعل جو ہے اس کا یہ فی الصوری ہے۔ یوں نفخہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، اور ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا اور سور میں پھونکا جائے گا۔ اب چلتے ہیں جی اس آیت کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس میں فا جو ہے وہ حرف ہے، جمعنا
فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، نا ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور جمع جو ہے یہ مصدر ہے جمع یجمع سے۔ جیم میم عین حروف مادہ جمع یجمع جمعن، جس کے معنی متفرق چیزوں کو ملا دینا، اکٹھا کرنا اور جمع کرنا اس کے معنی بنتے ہیں۔ الفاظ کی بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ فا کو عاطفہ مان لیں گے، جمعنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہم جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور جمع جو ہے یہ مفعول مطلق ہو جائے گا کیونکہ جمع فعل سے فعل کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ یوں جمعنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، اور ہم ان کو جمع کر دیں گے جسے جمع کرنا کہتے ہیں، یعنی پوری طرح ہم انہیں جمع کر دیں گے۔ اور کر دیں گے ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سور میں پھونکا جائے گا، پھونک دیا گیا نہیں، یعنی قیامت کا تذکرہ ہے تو اور قیامت کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں زیادہ تر ماضی میں ہی ملتا ہے اس کی کنفرمیشن کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں عبدالسلام صاحب کی زبان سے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑیں گے، یموجو فی بعضٍ کے بعد میں ریلا مارتے ہوں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا تو ہم ان کو جمع کریں گے پوری طرح جمع کرنا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99 کو گرامیٹیکلی انالائز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔